بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف رفیق چودھری۔ جی جناب، سب سے پہلے تو گفتگو کریں گے جناب جو پاکستان میں وائرل ہونے والا شخص جس نے وہ کیا کہتے ہیں ماں بہن ان کی ایک کر دی، کمپنی کے ٹاؤٹس کی اور جو ہے پٹواریوں کی والدہ کی، تو ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ جو دو تین گالیاں اس شخص نے دی ہیں نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہے، ایک عام سی بات ہے یا عام سی ہیپننگ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر اس سے سبق لینا ہو تو اس کے لیے بہت بڑا میسج ہے کمپنی بہادر کے لیے۔ اس میں میسج ہے نواز شریف، زرداری، شہباز شریف اور ہر اس سیاستدان کے لیے جو آج تک اس قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں۔ ویسے تو خیر سیاستدان سے زیادہ تو جو سیاسی مسخرے ہیں، جن کو سیاست میں آنے کا شوق بھی ہے اور وہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں بارہا ڈٹھائی کے ساتھ کہ ہمارا جناب سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ لیکن پھر وہی بات جو میں نے کی تھی کہ یہ شاہ دولے کے چوہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نوجوان نسل شاید ان کو نہ پتا ہو کہ شاہ دولے کے چوہے کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جن کی بیچاروں کی ہوتا تو یہ والدین کا، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ توہم پرست قسم کے والدین، اور وہ کم علمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو جو شاہ دربار تھا، دولے کا دربار، اس کے اوپر چڑھا دیتے تھے اور ان کا ذہن جو ہے وہ ایک کڑے کے اندر جکڑ دیا جاتا تھا، نہ ان کا سر بڑھتا تھا نہ ان کا ذہن۔ تو یہی اصل میں یہ کمپنی بہادر کے جتنے افسر ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک، یہ شاہ دولے کے چوہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں سوائے ان کو، یعنی آپ کہتے ہیں انہوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے، یہ جناب صرف اور صرف غزوہ جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ڈیفینس ہاؤسنگ اسکیم، وہ والا لڑ سکتے ہیں، باقی یہ کس قابل ہیں؟ یعنی ان میں ہر شخص نے آئین توڑا، ہر دور میں آئین توڑا، اور یہ کیا کرتے رہے کہ ڈھٹائی کے ساتھ آگے یہ کہتے رہے کہ ہمارا جناب اس پولیٹیکل سسٹم میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہی چیزیں آج تک جناب یہ اسلام کے نام پر، یہ جمہوریت کے نام پر اس قوم کو ڈستے آئے ہیں۔ اور ایکچوئل آپ کو بتاؤں، یہ صرف وہ قاتل نہیں ہے کہ جنہوں نے وہ قتل کیے ہیں جیسے ڈی چوک، اس سے پہلے لاہور، کراچی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 کروڑ عوام جو اس وقت ہے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور ان کا قتل کس نے کیا؟ انہوں نے کیا، یعنی معاشی قتل، معاشی استحصال، قوم کے لیے مستقبل کو تاریک کر دیا، قوم کے بچے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، بکاریوں کی طرح دوسرے ممالک میں جا کر نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں پر ان کی جناب جو ہے عیاشیاں پوری نہیں ہوتی، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاب کرتے ہیں، یہ ٹھیک ٹھاک مال بناتے ہیں، پورے ملک کا سسٹم انہوں نے اپنے چند روزہ عیاشیوں کے لیے وہ بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ بڑے سے بڑا انہوں نے سیاستدان جو کوئی آیا ہے اس کو انہوں نے کبھی برسر اقتدار نہیں آنے دیا، رہنے نہیں دیا، اور خود یہ کبھی اقتدار سے الگ نہیں ہوئے۔ تو جی جناب، جو بندہ وائرل ہوا جس نے ان کا چہرہ دکھایا اور بتایا کہ ہر پاکستانی یہی چاہتا ہے، یعنی اس سے ایک سبق ہے کہ اتنی اگر زیادہ شیئرنگ ہو رہی ہے یہ ویڈیو، وہ ایک شخص تو نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ جو کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا، شیئر کیا، وہ سارے یہی احساس آپ کے لیے رکھتے ہیں، یہی جذبات رکھتے ہیں۔ اور پھر اب جو میں کہتا ہوں کہ یہ دفن ہے، ان کا کارنامہ چیک کریں کہ اس شخص کو انہوں نے اٹھا کر فوری طور پر اس پر تشدد کیا، اس کے چہرے پر تمام زخموں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر جو ہے یعنی نعرے لگوائے کہ جناب یہ اکتی امی نہیں ہے، یہ بہت اچھی امی ہے، اور پھر جو ہے وہ جو لانتی فیلڈ مارشل ہے وہ لانتی نہیں ہے بلکہ زندہ باد ہے، اور پھر اس کے ٹاؤٹ جو ہے پاک فوج کے لیے نعرے بازی کروائی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا پہلی دفعہ ان کو لوگ ملے ہیں جو ٹکر کے لوگ ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے وہ اپنے جیسے شاہ دولے کا چوہا اگر کوئی تھوڑا سا بولتا تھا، جیسے رانا ثناء اللہ بھی ایک دفعہ بولا ہے، اور لوگ بھی ان کو اٹھاتے تھے، ان کی مارتے تھے، نہ ان کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ اپنے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد نہ وہ بیان دیتے تھے، بلکہ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہمارے خلاف بولتے نہیں ہیں تو انہی کو استعمال کریں جناب، انہی کو پھر سیاست میں لا کے، اور یہی جناب ان کو سلیوٹ کر رہے ہوتے تھے۔ اس بار ان کو لوگ وہ ملے ہیں جن کا ہر بیانیاں توڑ دیتے ہیں۔ اب سب سے بڑی جو چیز ہے، آپ نے سن لیا ہوگا، نہیں تو دوبارہ جا کر ویڈیو موجود ہے اسی شخص کی، کہ جب وہ
احاطہ عدالت میں آیا اس کا، یعنی وہ کیس خارج ہوا، اور اس نے دوبارہ سے جب بیان دیا تو وہ کہاں گئی اس بیان کی اہمیت جو جناب انہوں نے اسے اٹھا کے بیان قلم بند کروایا اس کو تشدد کر کے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کے ذہن سے میں یہ بات ڈالی ہے، اس کے منہ میں یہ الفاظ کیسے آئے، باقی تو ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، یا اس نے جان بوجھ کر دیے۔ اس کا بیان سنیں، اس نے یہ کہا کہ جناب میرے اپنے جذبات ہیں، اور ہر شخص کو اپنے جذبات کی ترجمانی کرنے کا حق نہیں کہا اس شخص نے، اس نے کہا فرض ہے ہر شخص کا۔ تو یہاں بھی ایک میسج دے دیا جناب پوری قوم کو، جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، اور بہت سے لوگ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ تم ہیرو ہو۔ تو اس شخص نے یہ اصل میں بتایا کہ پہلی بات تو جو مجھے زبردستی بیان دلوایا گیا وہ جھوٹا ہے، اور دوسرا اس شخص نے یہ کہا کہ یہ سچ بات کہنا، یہ ایک آپ تک میسج ہے، اگر وہ یہ بھی اس کے منہ سے نکل سکتا تھا یا وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ ہر پاکستانی کا حق ہے، لیکن حق نہیں، اس نے کہا فرض ہے، اور یہ اصل پوائنٹ ہے، کیونکہ ہر پاکستانی اگر اسی طرح سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے چلیں، گالیاں آپ نہ دیں اس کو، ذرا پٹواری جس کو مہذب کام کہتے ہیں وہ والا کر کے، ہر شخص جو ہے اپنا آپ جناب ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں، آپ اس کو یوٹیوب ہر جگہ جو بھی پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر شیئر کریں، 4 بندے دیکھیں، 10 دیکھیں، لیکن ان کی طبیعت سیٹ کی جائے، اور یہی پیغام اس شخص نے دیا، اور یہاں پہ یہ پھر ڈفر ثابت ہو گئے کہ یعنی انہوں نے اور اپنے آپ کو مزید گندا کر لیا۔ تو ابھی تو یہ ہر جگہ پہ گندے ہو رہے ہیں اور ہوں گے بھی۔ اور اس کے بعد ہے جی عمران خان کی بہنوں کی جو ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ میں، اور وہاں پہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا، اور بہت سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ خان صاحب کو بات تو پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ ہے کہ جو پارٹی کے اندر جو ہے اختلافات ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جس وقت یعنی یہ لوگ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھا ہے، کوئی ڈرا ہوا بیٹھا ہے، کوئی کسی بات کی وجہ سے خوف زدہ ہے، اور جو بات ہے کہ یہ ڈٹ جاؤ جو ہٹ جاؤ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے، تو عمران خان نے یہاں بتایا کہ وہ کوئی اتنا یعنی سچ بولنے والا شخص ہے، لیکن جذباتی نہیں ان کی طرح، یعنی وہ ڈفر نہیں ہے۔ اس نے ایک کمپوزڈ پولیٹیشین والا بیان دیا ہے کہ تاکہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک اتحاد برقرار رہے۔ اس پر جناب آپ بغلے نہ بجائیں اس کو، یعنی جیسی بات ہوئی ہے اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے نکلتے ہی چڑھائی کر دی عالیہ حمزہ کے اوپر، تو انہوں نے یہی بات تو کی اپنے نمبر نہ ٹانگیں، اور ان باتوں سے یعنی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے، اب آپ پاکستانی بہت باشعور ہیں، عالیہ حمزہ اور ان لوگوں کو ایک سائڈ پہ کریں، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی یعنی یہ سیاستدان ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل کروائے ہوئے ہیں، گنڈا پور بھی جو ہے وہ بھی مینج ہو چکا ہے، یہ لوگ آپ کو میڈیا والوں کو بھی گالیاں نکالتے نظر آئیں گے، یہ لوگ جناب عوام کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اٹیک کرتا نظر آئے گا، کبھی یہ علی امین گنڈا پور، اور اس کے بعد سب سے بڑا ٹاؤٹ جو ہے جو شبلی فراز کی وجہ سے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے گھسایا ہے پی ٹی آئی میں، وہ شیخ وقاص اکرم ہے، تو وہ آپ کے لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ جناب اگر آپ تحریک آزادی کے اصل سپاہی ہوتے نا، آپ جناب اسد عمر کو کہیں کہ ہی از اے کریڈیبل پرسن، ٹھیک ہے، ابھی اس کا جو ریسنٹ انٹرویو ہے اس نے پھر کہا کہ میں وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا اور میں اس لیے چلا گیا اور مجھے اس کا افسوس ہے۔ تو یہ لوگ ہیں، یعنی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کے اندر سے بے غیرت ہیں تو پھر ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ ایک نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہو سکتے تو بہتر ہے خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اسد عمر بھی گئے، ابرار الحق بیچارہ روتا ہوا چلا گیا، اور بڑے بڑے خیر لوگ نکلے جنہوں نے باہر جا کے پھر باہر جا کے کوئی اور بات نہیں کی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ 10 باتیں پھر اور لگا کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے ایک حد تک انسان سہ سکتا ہے، لیکن پھر بغیرتی نہ کریں، یا سائڈ پہ ہٹ جائیں، اور یہ تمام لوگ 2 نمبر لوگ ہیں، ان کو عمران خان دیکھ رہے ہیں، ان کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ تحریک اوپر ہے، وہ عالیہ حمزہ یہ ہیں اصل سیاسی کارکن اور عمران خان کے اصل سپاہی، جنہوں نے حق سائی جو سامنے لے کے آتے ہیں، لیکن وہ اس بیان کے بعد اس طریقے سے مل بیٹھیں گے کہ ہم جناب اختلافات نہ کریں، لیکن یہ آپ کو پھدکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔